آج کے دور کے حساب سے لوگ سوچ سکتے ہیں کہ صلاحیت نہیں ہوتی، حیثیت نہیں ہوتی، علم نہیں ہوتا، تقوی نہیں ہوتی، تقوی نہیں ہوتا، پرہیزگاری نہیں ہوتی، پھر بھی انسان پدری شفقت کی بنیاد پر اس دور میں اپنی اولاد کو کچھ کا کچھ عہدے دے دیتا ہے۔ تو معاذ اللہ موجودہ دور کے حالات کو دیکھ کر لوگ معاذ اللہ یہ نہ کہیں کہ محبت میں یہ مرتبے دے دیے گئے۔ اللہ نے ایسے امتحان سے، آزمائش سے گزارا کہ دیکھ لو اگر محبوب نے جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے اور ان لوگوں کو ہم نے اپنے خاص بندے بنائے ہیں تو کربلا میں ان کی شان دیکھو، زہر پیتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، کل کربلا کا نتیجہ یہ ہے کہ کربلا کامیاب ہے، کربلا کامیاب ہے، اس لیے کہ بندے دو دعا کرتے ہیں کائنات میں، دو دعا کرتے ہیں، کیا؟ اے اللہ میں رہوں تو سر سبز رہوں، کیا کہتے ہیں؟ ہم رہیں سر سبز رہیں اور دنیا اور آخرت میں سرخ روح ہو جائیں۔ لوگ سرسبزی بھی مانگتے ہیں اور سرخ روئی بھی مانگتے ہیں۔ اس سرسبزی کو دیکھنا ہے تو شہادت حسن کو دیکھ لو، اور سرخ روئی کو دیکھنا ہے تو شہادت حسین کو دیکھ۔ سرخ روئی کہتے ہیں لال چہرے کو، سرخ روئی کہتے ہیں لال چہرے کو۔ ہائے ہائے، اب کون ان کو ناکام کہے گا؟ اس لیے کہ جس کی تم دعائیں مانگتے ہو اس کی جلوہ آرائیاں وہاں نظر آ رہی ہے، اس کی فبن وہاں نظر آ رہی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جس کو نازوں سے پالا تھا، جس کے کان میں اذان پڑھی تھی، جسے اپنی زبان دے کر کے، زبان چسواں کر کے بڑا کیا تھا، جس کو کندھوں پہ اٹھایا، جس کے ہاتھوں میں اپنی زلفوں کو دیا، جس کے لیے سواری کا انتظام کیا، بلکہ اپنی پشت پر بٹھا کے کہا یہ تمہاری سواری آ گئی۔ حالت رکوع میں آئے تو پیر دراز کر کے ان کو آنے جانے کا رستہ بنا دیا، حالت سجدہ میں آئے تو سجدے کو طویل کر دیا، جس کے لیے کہا فاطمہ میرے حسین کو، حسن کو نہ رلایا کرو، جب یہ روتے ہیں تو میرا دل دکھتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان سے میری نسل چلے گی، قیامت تک میری نسل چلے گی۔ اللہ اکبر۔ جن کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، جن کی الفت کو اپنی الفت قرار دیا، جن کی محبت کو ایمان کی نشانی قرار دیا، جن کی محبت کو نفاق کے خاتمے کا سبب قرار دیا، جن کی محبت کو صحیح النسب ہونے کا ایک گویا کے معیار قرار دیا، جن کی محبت کو پوترتا اور پاکیزگی کا ایک معیار قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ اب ان پر وقت آتا ہے، نانا دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، 60 ہجری کا سن آتا ہے اور پھر وہ دلوں کو دہلا دینے والی داستان، کبھی نہ ختم ہونے والی داستان، کبھی نہ مٹنے والی داستان، کبھی نہ گھٹنے والی داستان، کبھی نہ سمٹنے والی داستان دنیا کے سامنے رونما ہوتی ہے۔ دنیا اس پر پانی کے نہیں بلکہ خون کے آنسو بہاتی رہے گی۔ کائنات کے اندر جو ہے اللہ اکبر خون حسین کی رنگینی ہمیشہ اپنی تازگی کو باقی رکھے گی۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ 60 ہجری ہے، رجب المرجب کا مہینہ ہے اور رجب المرجب کا آخری ہفتہ ہے۔ آخری ہفتے کے آخری ہفتے میں اللہ اکبر ولید جو مدینۃ الرسول کے صوبہ دار گورنر تھے، انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے نواسے کو، جنہیں دنیا امام حسین علی جدہ والہ السلام کہتی ہے، ان کو دوپہر کے وقت میں بلاوا بھیجا۔ عبداللہ ابن زبیر کو بھی رضی اللہ تعالیٰ بلاوا تھا، ابن عمر کو بھی بلاوا تھا۔ ابن زبیر اور سرکار امام حسین مدینۃ الرسول میں، مسجد نبوی میں، روضہ رسول کے قدموں میں بیٹھے ہوئے عبادت میں مصروف تھے۔ اچانک قاصد آتا ہے، آنے کے بعد قاصد کہتا ہے امیر بلاتے ہیں۔ امام علی مقام علی جدہ والہ السلام آنکھوں ہی آنکھوں میں ابن زبیر سے باتیں کرتے ہیں۔ ابن زبیر کہتے ہیں اس وقت مدینے کا صوبے دار کسی سے ملاقات نہیں کرتا، دوپہر کے وقت میں ملاقات، ایسا لگتا ہے شاید بادشاہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اور سردار کے جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان کی موت کی خبر مشہور ہو، اس سے پہلے ہمیں تنہائی میں بیعت لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور پھر ابن زبیر فرماتے ہیں ایک کام کرتا ہوں، میں تو یہاں سے چلا، میں امیر سے ملاقات نہیں کروں گا۔ میرے امام نے فرمایا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید دنیا سے کوچ کر گئے ہیں ہمارے بادشاہ، اور اس کے بعد میں جاتا
ہوں، بات کرتا ہوں، میں اپنے ساتھیوں کو لے کر کے جاؤں گا۔ اور پھر اس کے بعد امام پاک گھر پہنچے، اپنے جوانوں کو، ہاشمی جوانوں کو ساتھ لیا۔ ساتھ لینے کے بعد جیسے ہی ولید کے پاس پہنچے تو مروان کو موجود پایا۔ مروان وہاں موجود تھا، آپ نے جا کر سلام علیک کیا اور اس کے بعد بیٹھ گئے۔ تو بڑی نرمی کے ساتھ، ولید چونکہ نرم دل انسان تھے، ولید نے کہا امام علی مقام سے کہ حسین، حضرت امیر معاویہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، آپ کا وصال ہو گیا ہے۔ آپ نے انا للہ پڑھی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ معاویہ پر رحم فرمائے، رحمت فرمائے، ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ اور اس کے بعد فرمایا، پھر کہا یزید جو ہے وہ تخت پر متمکن ہو گیا ہے، یزید جو ہے وہ خلیفہ بنا ہے، خلیفہ انہوں نے کہا یزید بادشاہ بنا ہے، اس لیے کہ خلافت راشدہ امام حسن مجتبیٰ کے 6 ماہ پر ہم اہل سنت کے عقیدے میں ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے۔ تو یزید بادشاہ بن گیا ہے، تو آپ ان کے لیے، یزید کے لیے بیعت کریں۔ امام نے فرمایا مجھ جیسا آدمی جو مشہور ہے، معروف ہے، کائنات کے اندر میری عزت ہے، شرق غرب میں عظمت کے ڈنکے بجتے ہیں، ایسے چھپ چھپا کر بیعت کرنا یہ میرا کام نہیں۔ آپ قوم کو جمع کریں، اہل مدینہ کو جمع کریں، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ اور یہ کہنے کے بعد جب آپ اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، مروان ابن حکم نے کہا ولید سے کہ ولید ان سے بیعت لے لے۔ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ تائید لے لے یزید کے خلافت کی، یعنی امام یہ کہہ دیں، یہ بیعت کر لیں، اس کو خلیفہ مان لیں۔ اندازہ فرمائیں میرے بھائیوں، ضمیر کے سودے لوگ کر سکتے ہیں، جو رسول اللہ کی زبان کو چوس کر کے بڑا ہوا ہو۔ یہ داستان کربلا یہ بار بار دہرائی کیوں جاتی ہے؟ تاکہ مسلمانوں کو یہ جذبہ پیدا ہو کہ ضمیر کا سودا کرنا یہ منافقوں کی علامت ہے۔ رسول اللہ کے سچے غلام ضمیر کا سودا نہیں کیا کرتے۔ آج مسلمانوں کے ضمیر، اللہ اکبر، نیند میں سو رہے ہیں۔ مسلمانوں کے ضمیر یہ تو نہیں کہتا مردہ ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے ضمیر مردہ نہیں ہے، خابیدہ ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، اس لیے کائنات کے اندر جو ہے یہ جو کرپشن چل رہے ہیں، یہ جو جرائم چل رہے ہیں، جو برائیاں چل رہی ہے، اسی کا نتیجہ ہے۔ ایک دور تھا کہ کوئی شراب کا، جوے کا دھندا کرتا تھا تو پورا محلہ اس کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہوتا تھا۔ کسی کا کسی لڑکی کے ساتھ افیئر ہوتا تھا تو پورا محلہ اس کا بائیکاٹ کر دیتا تھا۔ کوئی کسی کے ساتھ زنا کرتا پکڑا جاتا تھا تو پورا محلہ اس کا بائیکاٹ کر دیتا تھا۔ لیکن اللہ اکبر، چند سال کیا گزر گئے، ضمیر خابیدہ ہو گئے، ضمیر سو گئے۔ حسینیت کہاں ہے؟ حسین پاک کا نام ہے، حسین پاک کی محفلیں ہیں، حسین پاک کا شربت ہے، حسین پاک کے نعرے ہیں، لیکن ضمیر حسین کو آواز دیجئے۔ قافلہ حجاز میں کوئی حسین نظر ہی نہیں آتا۔ دریائے دجلہ اور فرات کے گیسو تو تابدار ہیں، اس کے گیسو تو دراز ہے، لیکن قافلہ حجاز میں کوئی حسین نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، اس لیے دنیا کے حکمراں اپنی من مرضی کا کاروبار کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان وقت کے یزیدوں کو جو یزیدیت کے علمبردار ہیں، لگام دینے کے لیے کوئی حسینی کردار ہمارے درمیان موجود نہیں۔ میرے امام نے اللہ اکبر ارشاد فرمایا، ایسے میں چھپ کر بیعت نہیں کرتا، یزید کی تائید نہیں کرتا، اس کو خلیفہ نہیں مانتا۔ لوگ آج کل کے ہمارے نوجوان سوچتے ہیں بیعت کر لیتے، جان بچتی، بچے بچتے، وطن بچتا، عزت بچتی، آبرو بچتی، یہ ہوتا، وہ ہوتا، وہ ہوتا۔ اللہ کے بندو، جو کچھ بچنے کی تم بات کر رہے ہو، امام حسین کی نگاہ میں ان کے لیے کوئی عزت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ امام کے نزدیک ایک ہی مقصد تھا، دین زندہ رہے، دین کا سسٹم زندہ رہے۔ احتجاج کیا آپ نے ایک شرابی کے خلاف، ایک فاسق کے خلاف، ایک فاجر کے خلاف، ایک دین کے غدار کے خلاف، ایک باغی کے خلاف، ایک تاغی کے خلاف، تاکہ دنیا کو پتا چلے جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ کتنی بڑی قربانی دی ہے دین کے سسٹم کو بچانے کے لیے، کتنی بڑی قربانی دی ہے دین کے اقدار کو بچانے کے لیے، کتنی بڑی قربانی دی ہے دین کی آبرو کو بچانے کے لیے۔ جس وقت امام نے کہا میں بیعت نہیں کرتا، پبلک جمع کرو، اس کے بعد دیکھا جائے گا، تو مروان بن حکم نے کہا کہ ولید اگر یہ آج تیرے چنگل سے نکل گئے تو پھر کبھی تو
ان پر قابو نہ پا سکے گا۔ یزید کا خط جو تجھے آیا ہے، یزید کے خط کا مضمون بھی یہ تھا، حسین سے، ابن زبیر سے، ابن عمر سے بیعت لو، بیعت نہیں کرتے تو ان کی گردنیں اڑا دو اور ان کے سر کو میرے پاس بھیج دو۔ یعنی اب اول دن سے قتل کی بات اور شہادت کی بات چل رہی تھی۔ کچھ لوگ اس کو بیچارے بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن بہرحال میں کسی کا تذکرہ اس وقت نہیں کرتا، کیونکہ وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں کہ ابھی ہم کچھ باتیں کریں، مجھے کربلا پڑھنی ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے، اگر آج یزید کا دفاع کیا جائے گا تو اچھی طرح یاد رکھنا، چند سالوں کے بعد دین کا تحفظ کے حوالے سے کوئی جواب نہیں دے سکو گے، دین کا دفاع نہیں کر سکو گے۔ اس لیے حسین کو پیش کرو۔ کون حسین؟ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے معین الدین اجمیری، میرے خواجہ غریب نواز نے جس کے لیے کہا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ اندازہ فرمائے، حسین شاہ، حسین بادشاہ، حسین دین کو پناہ دینے والے، سر دے دیا مگر ہاتھ نہ دیا یزید کے ہاتھ میں۔ حقیقت یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد محافظ امام حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ امام گھر کی طرف جب بڑھنے لگے تو مروان نے کہا انہیں قتل کر دے۔ آپ جاتے جاتے کھڑے ہو گئے۔ جرت تھی، حسین جرت کا نام ہے، حسین بہادری کا نام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حسن اور حسین عرش کی دو تلواریں ہیں، تلواریں۔ میرے بھائی، زمین کی تلوار ایسی ہوتی ہے تو جسے عرش کی تلوار خدا نے بنایا ہو وہ کیسے ہوں گے؟ میرے آقا نے فرمایا حسن و حسین عرش کی دو تلواریں ہیں۔ وہ ڈٹ کر کے کھڑے ہو گئے۔ بہادر ماں کا دودھ پیا تھا، بہادر باپ کا خون رگوں میں دوڑ رہا تھا، اور کائنات کا سب سے بہادر انسان جسے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے، سب سے طاقتور انسان جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ پہاڑ جس قرآن کے بار کو اٹھا نہ سکے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ پہاڑ جس قرآن کے بار کو اٹھا نہ سکے، وہ بار سینہ محمد الرسول اللہ نے اٹھایا تھا۔ ایسی طاقتور ہستی کی گود میں حسین پاک نے پرورش پائی تھی، رسول اللہ کی سید المعصومین کی گود میں میرے امام علی مقام نے پرورش پائی تھی۔ امام ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، فرمایا ولید تو مجھے مارے گا یا یہ مجھے مارے گا؟ اور فرمایا او ابن زرقا، او ابن زرقا، زرقا کے بیٹے۔ اب جا کر کے کتاب میں ڈھونڈنا یہ زرقا کون تھی۔ اس کا مطلب یہ جتنے لڑے ہیں کوئی شریف نہیں تھا۔ زرقا کے بارے میں میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن نوجوانوں کو کہوں گا یہ جتنے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے آپ ڈھونڈ لیں گے۔ امام حسین نے بڑی شرافت کے ساتھ اس کو بے حجاب فرمایا۔ یہ امام حسین کی شرافت۔ او ابن زرقا، او زرقا کے بیٹے، تو مجھے قتل کرے گا؟ مروان کو کہا۔ اور مروان وہ ہے کہ جس پہ اس کے باپ پہ حضور نے لعنت فرمائی، اور اس کے باپ کو کان پکڑ کے مدینہ منورہ سے باہر کیا تھا۔ مروان بھی کچھ لوگوں کا ہیرو ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم رحمت للعالمین جو دشمن کے لیے چادر بچھائیں، آخر مروان کا باپ کتنا کمینہ ہوگا کہ حضور کان پکڑ کر اس کو مدینہ منورہ سے باہر کر۔ یہ باتیں